السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے یاسین، اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک یہ 5 آیات ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تأتیہم من آیت وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنها معرضین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ ناظرین اکرام، اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ وما تأتیہم من آیت، اور نہیں آتی کوئی نشانی، کوئی حکم نہیں آتا، من آیات ربہم، رب کے حکموں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھرتے تھے، اعراض کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جائے خرچ کرو جو تم کو اللہ نے دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا منکروں نے ایمان والوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اس کو کھلائیں کہ جس کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا، یعنی اگر اللہ اس کو دینا چاہتا ہے تو اس کو دے دیتا، جب اللہ نے اس کو نہیں دیا تو ہم اس کو کیوں دیں؟ استغفر اللہ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، بے شک وہ سری گمراہی پر تھے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا؟ کون سا وعدہ؟ کہ تو کہتا ہے قیامت آئے گی اور تم پر جناب عذاب آئیں گے، آسمان سے پتھر آ سکتے ہیں، آسمان تمہارے اوپر گر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب آئے گی وہ قیامت اور کب وہ عذاب آئیں گے؟ لا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی یہ جو مشرک ہے نا، کفار، اپنے نبی کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وہ قیامت ہمارے اوپر آئے، عذاب آئے، دیکھتے ہیں۔ فلا یستطیعون توصیۃ، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، فرمایا جو تم انتظار کر رہے ہو یہ تو صرف مار ہے، ایک چیخ کی، ایک چنگاڑ کی مار ہے۔ تاخذہم وہم یخصمون، جو ان کو پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ابھی آپس میں باتیں ہوں گی، چیخ آئے گی اور فوراً وہ ختم ہو جائیں گے، جان نکل جائے گی، زمین پر گر جائیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ، فرمایا کسی کو اتنی ہمت، اتنا وقت نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بات وغیرہ کر سکے، جس طرح اتنا آخری وصیت پچھلوں کو بتا سکے، وصیت کرنے کی بات کا اور ٹائم اور وقت نہیں ملے گا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ سکیں گے۔ جو گھر سے باہر گئے ہیں، جب اللہ کی طرف سے چیخ آئے گی تو وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، مردہ بن جائیں گے، وہاں سے گھر آنے کی ہمت بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان رکھتا کون ہے؟ مومن، مسلمان رکھتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے نہ اس کا اللہ پر ایمان، نہ اللہ کے انبیاء رسولوں پر ایمان، نہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نہ قیامت پر ایمان۔ تو میرے بھائیوں، جس کو اللہ ذوالجلال نے مسلمان بنایا ہے اور مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا ہے
اور اللہ نے توحید جیسی نعمت دی ہے اور وہ بدعت سے بچتا ہے، شرک کو ختم کرنے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسے انسان پر رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ اور میں اپنے خالق و مالک سے دعا کرتا ہوں اللہ ساری زندگی مجھے توحید پر رکھنا اور توحید کا دائی اور سنت کا دائی اور بدعت کو ختم کرنے والا، شرک کو ختم کرنے والا بنا کر رکھنا۔ اللہ جو مجھے سن رہے ہیں سب کو یا اللہ یہ صفت عطا کر، ان میں توحید ہو، شرک نہ ہو، ان میں سنت ہو، بدعت نہ ہو۔ اللہ ساری زندگی ہم شرک کو ختم کرنے کے لیے اور توحید کو عام کرنے کے لیے لگا دے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید کے لیے ہمیں قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک تیری مخلوق ہے سب لا الہ الا اللہ پڑھیں، ولا الہ غیرہ کا اقرار کریں۔ اللہ جتنے شرک کے اڈے ختم کریں، اللہ اپنے دین کے اندر سے جتنی بدعات ہیں وہ ختم کر دیں۔ میرے خالق اپنی رحمت سے مجھے توحید کا مبلغ بنا دے۔ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف نوکری مانگتا ہوں تیرے قرآن کی اور تیرے نبی کے فرمان کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔